پہلے بھی پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی، کون سے عوام کے مسائل اتنے زیادہ بہتر ہو گئے تھے۔ لیڈر اچھا ہے کہ مہنگائی کم ہو، عوام کو ریلیف ملے، بے شک وہ عمران خان آئے یا بے شک وہ نون لیگ کی حکومت میں سے لیڈر ہو۔ نام نہاد تبدیلی، وہی چہرے وہی بات، یہ لوگ اپنی ذات کا ہیں اور کسی کے واسطے نہ یہ سوچ سکتے نہ یہ سوچنے کی ضرورت رکھتے ہیں۔ سب لوگ مل کے عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں، تو غریب آدمی پس رہا ہے، کاروبار بند ہوئے پڑے ہیں۔ میں نے اپنے گھر والی کا زیور بیچ کے جو ہے نا بل بھرا ہے۔ ان کے بچے لندن پڑھ رہے ہیں، ہمارے بچے پرائمری سکول بھی نہیں ملتا، ہم تو انسان ہیں نا۔ السلام علیکم، ہمارا ملتان کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر چاند خان۔ پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد میں اپنا احتجاج شروع کر دیا ہے اور مختلف روڈز کو بھی بلاک کیا گیا ہے۔ 2 دن سے احتجاج جاری ہے اور آج اسلام آباد کے ساتھ ساتھ پورے پنجاب میں بھی احتجاج کا اعلان کر دیا ہے۔ اسی حوالے سے آج ہم عوام کے ساتھ موجود ہیں، پبلک کی رائے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ اس احتجاج کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، کیا یہ احتجاج واقعی عوام کے مسائل کا حل ہو سکتا ہے۔ تو آئیے پبلک سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہے۔ بھائی عوام کے مسائل تو کوئی بھی نہیں حل کرتا۔ پہلے عمران خان آیا، اس نے مہنگائی کر دی، اب بھی آئے انہوں نے مہنگائی کر دی، کون کرے گا انسان؟ کوئی بھی نہیں کرتا، عوام کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں کھڑا۔ سبسڈی دیتے ہیں، ہم نے چینی میں اتنے رعایت کر دی ہے، یونٹی سو میں اتنے رعایت کر دی، اور بجلی کے بلوں میں رعایت کرو، جو بنیادی حق ہے عوام کا۔ اتنے بل آ رہے ہیں، اس پہ رعایت کرو، یہ ٹیکس لگا رہے ہیں، کم کرو اس کو۔ دلی کے چوک پہ جا کے دیکھ لو، پانی پھٹا ہوا ہے، 1 مہینے پانی پھٹا ہوا ہے، صاف پانی، اور وہ پانی نہیں دے رہے ہیں۔ جو کام کرے وہ کام کرے، کیا کرے طریقے سے؟ کیا کرے نون لیگ؟ ہاں، نون لیگ کا یہ فائدہ ہے کہ جب آتے مہنگائی فرق ڈالتی ہے، لیکن پیٹرول کم کر دیا، بجلی کم کرنا، نون لیگ کی حکومت آئی ہوئی ہے نا۔ سب وہ چکر ہے بھائی، دنیا گھوم رہی ہے، سب گھوم کے واپس آ جاتے ہیں۔ تمام ساری بے وقوف پاگل ہے جتنے عوام ہیں، کیوں آتے ہیں ان کے پیچھے؟ کیا وجہ؟ مر رہے ہیں، بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، یہ پیسے لے کے آتے ہیں، کیا فائدہ ان کو آنے کا؟ عمران خان کیا دے گا؟ نون لیگ والے کیا دیں گے؟ انہیں جو احتجاج کرنا ہے وہ کرو بھی، ہمارے بل کم کرو، جو ہمارے بنیادی حق ہیں وہ ہمیں دے دو۔ ان کے پیچھے آنا بے وقوف ہے، تو عوام میں اگر بے وقوف، میں بھی شامل عوام کے اندر بے وقوف ہوں۔ یہ تو جیسا کہ شہریوں کا یہی کہنا تھا کہ جو عوام بے وقوف ہے اور اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، ملک کی سلامتی کو جو ہے نقصان پہنچتا ہے۔ ہمارے ساتھ اور نوجوان مجھے اس سے جانتے ہیں، ہم اس طرف چلتے ہیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف عوام کے مسائل کا حل کر سکتی ہے؟ سیدھی سی بات ہے، اگر اتفاق ہو تو ہو سکتا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اگر اتفاق ہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، اگر اتفاق نہیں ہے تو اگر آپس میں جو یہ آپس میں لڑائی جھگڑا یہ جو بھی کر رہی ہے، جو پالیٹکس چل رہے ہیں، اس میں کچھ فائدہ بھی نہیں ہے۔ جتنی بھی حکومت آئی ہے تو میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، کہ جو بھی ہے بس وہ جان بوجھ کے نا کوئی اپنی طرف سے سب کچھ کر رہے ہیں۔ وہ اپنی سوچ میں پہلے سوچتا ہے، بعد میں عوام کے بارے میں سوچتا ہے۔ عوام تو کچھ کیا ہے کہ وہ رگڑ رہی ہے، عوام کے تھرو تو سب کچھ چل رہا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی جان۔ پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد کے اندر احتجاج کر رہی ہے، پنجاب میں بھی احتجاج کا اعلان کرتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف احتجاج کر کے عوامی مسائل کا حل کر سکتی ہے؟ 5 سال پہلے حل ہوا؟ نیور، نو۔ یہ صرف اپنی ذات تک بولتے ہیں اور عوام کا کچھ بھی۔ ہم نے ووٹ ڈالا، ہمیں کیا ملا؟ کیا ملا ہمیں ووٹ ڈال دے؟ نام نہاد تبدیلی، وہی چہرے وہی بات، یہ لوگ اپنی ذات تک ہیں اور کسی کے واسطے نہ یہ سوچ سکتے نہ یہ سوچنے کی ضرورت رکھتے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ اور لوگ موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے حال ہیں؟ شکر اللہ پاک۔ یہ بتائیں، اتنی زیادہ مہنگائی ہو رہی ہے، کیا سمجھتے ہیں کون سی حکومت عوام کے مسائل کا حل کر سکتی ہے؟ بھائی نون لیگ اچھی حکومت ہے، دیکھو مہنگائی تو ہو رہی ہے لیکن ریلیف بھی تو دے رہے ہیں، بجلی کے بلوں میں اب تو ریلیف دیا انہوں نے۔ تو پی ٹی آئی اسلام آباد کے اندر احتجاج کر رہی ہے اور پورے پنجاب کے اندر بھی احتجاجی کال دے رہی ہے، کیا سمجھتے ہیں اس سے عوام کے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ بھائی یہ دیکھو، یہ تو چانس پہ بات ہے، پہلے بھی پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی، کون سے عوام کے مسائل اتنے زیادہ بہتر ہو گئے تھے، پھر بھی وہی حال تھے، وہی حالات ہیں۔ تو اب کیا سمجھتے ہیں کون سی حکومت کو، کون سے لیڈر کو آنا چاہیے جس سے عوام کے مسائل حل ہو جائیں، مہنگائی وغیرہ کم ہو جائے؟ دیکھو لیڈر جو بھی آئے، لیڈر اچھا ہے کہ مہنگائی کم ہو، عوام کو ریلیف ملے، بے شک وہ عمران خان آئے یا بے شک وہ نون لیگ کی حکومت میں سے لیڈر ہو، بل یہ ہو کہ عوام کو ریلیف ملے۔ جی بالکل، ان کا کہنا ہے کہ عوام کو ریلیف ملے چاہیے، چاہے جو بھی لیڈر ہے۔ ہم اور لوگوں سے بات کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک بھائی۔ یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی اسلام آباد کے اندر جلسہ کر رہی ہے، احتجاج کر رہی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں اس سے عوامی مسائل حل ہو جائیں گے؟ ہو جائیں گے۔ کیسے؟ یہ عمران خان آ گیا تو مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو کیا سمجھتے ہیں اتنی زیادہ مہنگائی ہے، اگر عمران مہنگائی اتنی ہے کہ میرا 2 کمرے کا گھر ہے، میرا 23,000 روپے بل آ گیا، پہلے 1500 1600 آتا تھا، 23 مزدور آدمی اب کہاں سے بھریں؟
23,000। अल्लाह की कसम मैंने अपने घर वाली का जेवर बेच के जो है ना बिल भरा है। ये दौर अच्छा नहीं है, बहुत परेशानी का दौर है। तो क्या समझते हैं कौन सा लीडर आके आपके और आम आवाम के मसाइल हल कर सकता है? इमरान खान, कैसे? पता है ना हमें, वो अच्छा लीडर है, मर्द है। तो ये जो हुकूमत है इससे क्या शिकायतें हैं, क्या समझते हैं? ये बहुत शिकायतें हैं, 35 साल हो गए, हमारा क्या हमें दिया क्या है आवाम को इन्होंने। इनके बच्चे लंदन पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे प्राइमरी स्कूल भी नहीं मिलता। हम तो इंसान हैं ना। इनके कारोबार फैक्ट्रियां मिल उधर हैं, पहले इनकी कोई मिलें थी। यह हुकूमत का तेरा मेरा पैसा है जो लेके गए हुए हैं। पीटीआई इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज कर रही है, अब पूरे पंजाब में भी एहतजाज कॉल दी है, क्या समझते हैं कि इससे अवाम का हल हो जाएगा? भैया ये आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, सब लोग मिल के आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आवाम पिस रही है, आवाम महंगाई में पिस रही है और ये लोग अपने 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 सियासत में लगे हुए हैं। इनको नहीं चाहिए, किसी को भी तो सुकून से हुकूमत करने दें। ये तो कोई नहीं, अफरा तफरी फैलाई हुई है। अब जाके देखें इस्लामाबाद में क्या बंद हुआ पड़ा, गरीब आदमी पिस रहा है, कारोबार बंद हुए पड़े हैं, कोई काम करने के लिए ना। मजदूर जो मजदूरी करने जाता है वो मजदूरी नहीं कर पा रहा। कहीं से निकल के जाएगा तो मजदूरी करेगा ना, बच्चों का पेट कैसे पालेगा वो। इतनी ज़्यादा महंगाई हो रही है, मामलात ख़राब हो रहे हैं, क्या समझते हैं कौन सी हुकूमत अवामी मसाइल का हल कर सकती है? कोई भी हुकूमत नहीं कर सकती है। तो हम आम ही सब सही नहीं होगी तो हम कैसे हुकूमत करेगी? हमारे नीचे तबका तो देख लें, कहाँ से रिश्वत, सिर्फ हमारे पाकिस्तान में रिश्वत ख़त्म हो जाए ना, यकीन करो सारे मामलात सही हो जाएंगे। पीटीआई ने इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज की कॉल दी हुई है, लोग इकट्ठे भी हो रहे हैं, क्या समझते हैं इससे अवामी मसाइल हल हो जाएंगे? क्या होंगे भाई, लोगों का टाइम ज़ाया होगा, सीधी बात है। हम लोग कारोबारी हैं, हमें तो जब कमाएंगे नहीं तो खाएंगे नहीं तो कहाँ से हम एहतजाज करें, कहाँ से ये करें? ये सब एक जैसे हैं। मैं बचपन में छोटा सा था, किले पे नवाबजादा जानते हैं नसरुल्लाह खान साहब, उन्होंने तकरीर में बात की थी, हमें ख्वाजा सदीकी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मैंने उन्हें कहा नवाब साहब ये आप खर ये वो उस वक्त जोतोई ये सारे इकट्ठे होते हैं। मैंने कहा यार ये क्या मसला है, आप इकट्ठे बैठे हैं? कह रहा है यार हम हैं लोग जो है ना तो माशबीन डुगडुगी बन जाते हैं और तुम बांदर इकट्ठे हो जाते हो। जब तुम बांदर इकट्ठे होते हो, लड़ते हो, मरते हो, हम डुगडुगी निकाल के भाग जाते हैं। ये तो वो डुगडुगी है। गरीब आदमी पिस रहा है, शरीफ आदमी पिस रहा है, बदमाश फिर रहे हैं और दौलतमंद होते जा रहे हैं। लेकिन इसका हल सिर्फ एक ही हल है कि जब तक नीचे से ऊपर तक अमला ख़त्म नहीं होगा ना, इसका हल कोई नहीं निकलेगा, यकीन करें। आवाम बहुत ज़्यादा परेशान और मायूस नज़र आ रही है कि जो भी हुकूमत है अवामी मसाइल का हल कोई भी नहीं कर रहे। कुछ लोगों का यही कहना था कि पीटीआई के ये जो जलसे हैं, एहतजाज हैं, इससे कुछ ना कुछ अवामी मसाइल हल हो जाएंगे, बात जो है ना उनकी सुनी जाएगी। मगर कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जलसे और इस तरह के एहतजाज फजूल हैं और इसमें कोई भी आवाम की भलाई नहीं है। नून लीग हुकूमत जो है ना बेहतरी करेगी, बाकी जो फैसला होता है वो फिर आगे देखते हैं। जी।